اب یہ کہ تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ تو کافی شور مچا ہوا ہے. مجھے تمہارے جذبات کا بھی احساس ہے. ماشاءاللہ آپ ظاہر ہے کشمیری ہیں, آزاد کشمیر سے تعلق ہے. کل جو لندن میں واقعہ ہوا اس پہ چسکا فروشی تو کافی ہے, اس کے بارے میں کچھ رائے دیجیے. دیکھیں اس کے اوپر تو کچھ جو میں یہ سمجھتا ہوں نصرت صاحب کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, اس میں آپ کسی بھی پارٹی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں, وہ آپ کو بحثیت قوم اگر آپ اس پاکستان کی جو لوگ ناراض ہوئے ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس مجمع سے سیاسی فائدہ اٹھانے پہنچے تھے. کون سا سیاسی فائدہ نصرت صاحب؟ وہاں پر آپ نے جوتے اور آپ نے وہ کہا جی آپ نے وہ انڈے مار کے آپ نے سوچا وہ تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ میں پیپلز پارٹی والوں کی اس میں نہیں آتا کہ پیٹ کے کو اپنا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ تقریر دیکھیں وہ ایک ایسا نیشنل ایونٹ تھا. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بیرسٹر سلطان محمود کی کو پالیٹکس کو لائک نہیں کرتے, لیکن جب اس طرح کا ایشو ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے جماعت اسلامی کے امیر جو آزاد کشمیر کے ہیں عبدالرشید ترابی صاحب, پھر تحریک حریت کانفرنس, باقی لوگ وہ چلے گئے یہاں سے. ہر مکتبہ فکر کا جہاں جہاں تھا اگر وہ وہاں پر تھا تو وہ وہاں تک پہنچا ہے. قطع نظر اس کے کہ ظاہر ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کا تعلق پیس پارٹی سے تھا, لیکن چونکہ کشمیر کے اوپر تھا اور کشمیر کے اوپر آپ نے رائے کافی عرصے سے دیکھے نا, ایک سرحدوں کے اوپر آگے پیچھے ایک اب تھوڑا سے گرمائش اور لہجے, اور آج مثلا بھارت کی طرف سے آج سرتاج عزیز صاحب کا بھی ایک بیان گھوم رہا ہے. تو اس میں آپ یہ تھا کہ آپ کا مقصد تھا کہ آپ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ آج 27 سے آج کے دن کشمیر کے اندر جو ہے نا بھارتی فوجوں کا وہاں پر داخلہ ہوا تھا, ان کا وہاں پر حملہ ہوا تھا, یا انہوں نے آ کے وہاں پر اپنی سری نگر میں ان کی جو ہے نا باقاعدہ ایئرپورٹ کے ذریعے جہاز کے ذریعے جو ہے نا وہاں پر لینڈنگ ہوئی تھی. تو اس کے ناجائز قبضہ تسلط کا آغاز آج ہوا تھا. اس تسلط کے خلاف کشمیری ہمیشہ 27 اکتوبر کو وہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ 24 اکتوبر آزاد کشمیر کا یوم تاسیس آزادی کا اعلان ہوتا ہے, 27 کو سری نگر میں فوجیں اتر گئی تھی. تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان کشمیریوں کے پرچم ہے, یہ آزاد کشمیر کا پرچم ہے جو بڑی تعداد میں لوگ, اور یہ ہم پاکستان کی پالیٹکس میں جب ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں اور خاص کر کے بیرون ملک اگر لندن میں آپ کر رہے ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست سے علیحدہ علیحدہ. لیکن مجھے دکھ ہوا چاہے کوئی جس کی کتنے بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں نے ایک ایسا ایک کام شروع کر دیا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کے خلاف ہے, اس ملک کے پاکستان کے خلاف ہے, کشمیریوں کے خلاف تو ہے ہی ہے. کہ آپ نے وہاں پر کیا میسج دیا کہ آپ کشمیر کے لیے وہاں پر گئے اور آپ نے پاکستان کے ایک لیڈر جو بھی ہے اس کے جو بھی نظریات ہیں وہ سٹیج پہ آیا اور آپ نے اس کو جانا, آپ نے وہاں ووٹنگ کی اور آپ نے یہ کیا اور پھر وہاں پر پولیس کو مداخلت کرنی پڑی. یہ ہمارے ساتھ یعنی آپ کا آپ اپنی گندے کپڑے جا کر کشمیر ایشو کے اوپر, اگر آپ میری بات کا برا نہ مانے, میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور خدا کا واسطہ ہے, I don't want to hurt your sentiment. پہلے میری بات تو سن لو, آپ کشمیر یہ کون سا نیا فرقہ ایک جو ہے نا یہ کوئی اقلیت پیدا ہو گئی مجھے ایک پاکستانی کے طور پر جس کا کام ہی ہے کہ جہاں پر آپ کو ملے پاکستان کی وحدت نظر آئے. پہلے آپ نے اقوام متحدہ نے وہاں پر جا کر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جی فلاں نو گو نواز گو, بھائی وہاں انڈین آئے, وہاں 15,000 کے مجمع سے خطاب کر کے گیا جس میں کانگریس کے لوگ بھی شامل تھے اور ہماری طرف سے اپنے وزیر اعظم کے خلاف ہو رہے. چلیں ٹھیک ہے وہ ایک سیاسی لحاظ, یہ کشمیر کے ایشو کے اوپر تو آپ نہ کریں نا. اب میں اس سلسلے میں کون ہوتے ہیں اس پاکستان کی وحدت کو تقسیم کرنے والے, پاکستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے والے, آپ کے سینٹیمنٹ کو جو ہے بالکل ہرٹ کیا بلائیں پیدا کوئی نئے جو ہے نا یہ, لیکن ایک پاکستانی کے طور پر میں انتہائی سنجیدگی سے, میں یہ پہلے بھی بات سوچ رہا تھا لیکن کل میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں یہ کشمیر کی, کشمیری عوام کی سب سے زیادہ مدد جو ہے اس طرح کر سکتے ہیں کہ انہیں اپنی جد و جہد کرنے دیں. کیونکہ 1948 میں آپ نے جو مدد کرنے کی کوشش کی اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا, 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے نام پر آپ نے جو کچھ ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں تاشقند ملا. پھر وہ ہمارے بہت ہی جیت سپہ سالار جو ہیں وہ کارگل کے ذریعے سری نگر پہنچنے کے چکر میں گئے اور آخر میں ہمیں 2003 ملا. اور اب جو لندن میں ملین مارچ کرنے کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ کشمیر کی آزادی کے سوال کو اس وقت تک مؤخر رکھیے جب تک پاکستان میں کوئی عمران خان جیسا دیانتدار, مخلص,
قیادت نہیں آ جاتی، اور ورنہ گو نواز کو اور اس ٹائپ کے ہوتے رہیں گے تو کیا ضرورت ہے اس ٹائپ کا دنیا میں تماشا لگا؟ دیکھیے کشمیر میرا کا یہ ایشو، مشورہ نصرت ہے۔ صاحب کشمیر، آپ آپ کیا بات مرضی کرتے ہے، ہیں؟ یہ آپ کیا بات باقی کرتے آپ ہیں؟ کی مرضی۔ کشمیر کے اندر وہ آخری ایک ہرڈل، مثلا مودی کیا لڑ رہا ہے اس وقت الیکشن، نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں نا کشمیر میں، مشن 44 ہے، مشن 44 ہے، کہ وہ تو پورا زم کر رہے، اور اس کے پیچھے ٹھیک ہے کانگریس کو باقی اعتراضات سب کر رہے ہیں کہ جی 370، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہاں اتنی اگریسو کمپین وہ چلائیں گے، اس لوگ مشن 44 میں تمہیں کہہ رہا ہوں دے کہ اس نے امت شاہ کو کراچی سے کال، السلام تو علیکم جی۔ کہاں پر ایک تو ہے، یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا ایشو ہے، کشمیریوں کا ایشو تو ہے ہی ہے۔ اچھا جی ایک منٹ جی، السلام علیکم جی، جی کون سا وعلیکم فرما رہے ہیں؟ جی وعلیکم بھیا السلام۔ کون فرما رہے ہیں؟ سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر یہ آپ کس کی ڈسکشن کر رہے ہیں؟ ایسے بلاول کے لیے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے کروڑوں روپے لے کے یہاں سے نہیں یار میری بات سنیں، ایک میری بات تو سنیں یار، میری بات آپ بات سنیں، زیادہ نہ کروڑوں روپے آپ سے پورا پاکستان لوٹ کے لے گیا، اور چھوڑے باقی بڑے یعنی یہاں پر حاجی نمازی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں یار، یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ بہرحال باقی سارے جو ہے نا یہاں پر ہر کسی نے داؤ لگایا ہوا ہے نہیں بھائی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی کروڑوں روپے، بھائی میں میری بات سنیں نصرت صاحب، آپ بھی نا دیکھیں، عمران خان ہوتا نا، اس کو تو یہاں پاکستان کا اقتدار اس سے چھیننا ہے، اگر اس کو کسی نے، بیرسٹر سلطان محمود یہ آرگنائزر تھے، انہوں نے پاکستان کی ساری قیادت سے کہا تھا، کیا ان کو ویزے کی ضرورت تھی عمران خان کو؟ وہ بھی چلا جاتا، بجائے اس کنٹینر سے خطاب کرنے کے وہاں پر جا کے کہتا کہ ہاں جی کشمیر کے مسئلے پر ہم اکٹھے ہیں، بلاول بھی ساتھ کھڑا ہوتا، کتنی خوبصورتی آتی، اور درمیان میں وہ یہی کہیں کہ یہ کیسی بدبخت فرقہ آ گیا کہ جو ہر جگہ پہ پاکستان کی عبادت کو توڑنا چاہتا ہے، میں تمہاری پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ بلاول کے اندر 100 چیزیں ہوں نصرت صاحب، اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں، اس سے سیاست سے بھی ایم کیو ایم کو بھی پتا، آپ کو پتا آج کل اختلاف ہے ساری چیزیں، لیکن وہ جس سٹیج کے اوپر گیا تھا اس سٹیج کے اوپر ہر کسی کو ویلکم کرنا چاہیے۔ آپ بھی چڑھ جاتے اگر فرض کیا کوئی بھی ہوتا کہ آپ ہم وہاں پر آئیں، پارٹیسپیٹ کیا، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہو رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ بریک لے لیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پانی پی لیں۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔